بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج جمعرات کا مبارک دن ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن پڑھا جانے والا بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا، جس کی برکت سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ پریشانی اولاد کی وجہ سے ہو، چاہے وہ پریشانی رزق کی وجہ سے ہو، چاہے وہ پریشانی نوکری کی وجہ سے ہو، یا پھر بچے یا بچیاں جوان ہونے کے باوجود مناسب رشتہ نہ ملنے کی پریشانی ہو، آپ کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، آپ جمعرات کے دن یہ 3 دعائیں پڑھ لیں۔ ان 3 دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کے آگے گزارشات کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی درخواست پیش کریں۔ یقین جانے کہ ان دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ فوراً آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب آپ کے دل کو اطمینان ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، چینل پر نئے آنے والے تمام معزز ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اب آپ نے جمعرات کے دن ان دعاؤں کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ دعائیں آپ نے جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے، تو یہ تصور کر لیں کہ یا پروردگار، اس عمل کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے میری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ روزی کی وجہ سے پریشان ہے تو رزق کا تصور کر لیں کہ یا پروردگار، اس عمل کی برکت سے مجھ پر اپنے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے۔ اگر کوئی حاجت ہے تو اس حاجت کا تصور کر کے یہ عمل کریں۔ یقین جانے کہ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرتے جائیں گے، جیسے جیسے ان دعاؤں کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملتی جائے گی، لیکن اس میں یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جس قدر آپ کا یقین پختہ ہوگا، جس قدر آپ کا ارادہ پختہ ہوگا، اس قدر اتنی جلدی، اتنی تیزی سے آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ جیسے ہی آپ تصور کر لیں تو تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بڑی مبارک دعا ہے، اسے دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور اسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا تو میں نے 3 قسم کے اندھیروں کا سامنا کیا، ایک سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور تیسرا رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ جب یہ مچھلی سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی تہ میں کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں نے بھی اس دعا کو ورد زباں بنا لیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
جب آپ یہ دعا 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے، یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، واہ سبحان اللہ، کیا مبارک کلمات ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ایسے مبارک کلمات ہیں جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے لگا، آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو آپ نے ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، میرے اس پیغمبر کے لیے گلے گلزار بن جا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد جو تیسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، اتنے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ ان کلمات کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے اگر ایک پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے ایک گولے کی شکل میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 بڑی ہی طاقتور دعائیں ہیں جن کی آپ نے ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ ان تینوں دعاؤں کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کی جو بھی پریشانی ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر خصوصی دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بڑی ہی مبارک دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور ہر جمعرات کے دن ان 3 دعاؤں کو ضرور پڑھا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔